الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن أو كما قال عليه. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، خطری ہے تو آپ لوگ خود بھی کرتے ہیں، خود سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. اس وقت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، آپس میں ڈرتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. اب جیسے محرم کی پہلی سے سال شروع ہوا نا، اسلامی سال شروع ہوا پہلی محرم سے. سال میں 2 مرتبہ، ایک انگریزی مہینوں کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے جنوری فروری، اور ایک اسلامی محرم سے. محرم اس پورے سال کا لوگ مہینوں کے اعتبار سے اپنی ساری تدبیر جن کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، وہ جنوری میں یہ کرنا ہے، فیبروری میں یہ کرنا ہے. پچھلے سال کاروبار میں، روزگار میں، نوکریوں میں جو کچھ کمی ہوئی ہے وہ اس سال پوری ہو جائے. نفے میں جو کمی رہی وہ اس سال زیادہ ہو جائے. یعنی سال جنوری سے لے کے اگلے دسمبر تک زیادہ کمانا ہے. اچھے کارخانے، اچھے بلڈنگیں، اچھے فرنیچر، اچھے مکانات، اچھی دولت، ایک نظام کے سامنے ہوتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. صرف دنیا سامنے ہوتی ہے، مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اپنا جواب دینا ہے، آخرت ہے اس کا کوئی خیال نہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے. ایک تو ہے پچھلا حساب جو نقصان ہوا ہے کاروبار میں، کمائیوں میں، زمینوں میں، نوکریوں میں، عہدوں میں، کرسیوں میں، اس کو پورا کرنا اور آگے اور ترقی کرنا دنیا کے اعتبار سے. ہمیں یہ اللہ پاک نے جو پھل دیا، ہمیں پچھلے کو سوچنا ہے. پچھلے محرم سے لے کے اس محرم تک ہم تو بندے ہیں نا اللہ کے. اللہ کی بندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، شریعت سنت کی پابندی میں، حلال حرام کی تمیز، نفع نقصان، آخرت کا، قبر کا، حشر کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی پر وہ نقصان ختم ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے 2 بار استغفار دی. بندہ جتنا چاہے بڑا گنہگار ہو، زمین آسمان پر، لیکن اللہ کے کیا کہنے، ایک آنسو اللہ کے خوف کا ایک جہنموں کو ٹھنڈا کر دے. اللہ نے ہم کو وہ دولت دی،
اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے۔ اگر ہمارا رخ یہ کسی نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جن سے اتنا بڑا کام لیا، اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کتنا قرآن، کتنے حدیث، کتنا علماء، کتنے مدرسے، کیسے خانقاہیں، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد یورپ نے اور امریکہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا۔ ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ دنیا سے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے بعد پھر امت اپنا سبق ایسا بھولی، ایسا بھولی، لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ کماتے ہیں ہم بھی کماتے ہیں، سچ جھوٹ حلال حرام، زندگی کا مقصد دنیا میں کچھ نہیں، امت بھول گئی۔ اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ پورا قرآن میں جتنے نبیوں علیہ السلام کے واقعات، پہلی امتوں کے اور قوموں کے واقعات، خاندانوں کے اور افراد کے واقعات، اور اس کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیثوں، اس سب کے مطالعے کے بعد کہ اصل امت تو اس کے لیے، اور اس میں یہ 6 نمبر، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو تھوڑا اشارہ بتا۔ اس لیے جماعتیں جب جاتی ہے تو ہدایات دیتے ہیں روانی کا اثر، اس کے ذریعے الحمدللہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا، ان کو خود جواب وہاں بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ جب یہاں سے جماعتیں گئی ہیں دنیا میں، اور دینی زندگی کے 5 شعبے، عقیدہ صحیح ہو، عبادت، معاملات، لین دین، رہن سہن، سماج سوسائٹی، اور اخلاق و آداب، یہ 5 شعبے ہیں دینی زندگی۔ جیسے دنیا کی زندگی کے کھانا کمانا، پہننا اوڑھنا، بیوی بچے، مکان سواری، یہ 5 شعبے ہیں۔ جب جماعتیں گئی ہے چاروں طرف، اور ان کی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات خاص یہ فرمایا کرتے تھے کہ باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی۔ ابھی بھی جیسے بالکل نیا آدمی آج چلے میں گیا اور چلا لگایا، واپس آیا تو 6 نمبر کی تقریر کیسے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تعلیم بھی کراتا ہے۔ تو وہ سب باتیں ہیں، جیسے حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سب نے سنا ہوگا، ہمارے تو استاد جی تھے، پیر جی تھے۔ ان کا اپنی زندگی کا سب سے پہلا سوال، ان کا اپنا زندگی کا سب سے پہلا بیان، ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، بول ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے، اور حقیقت ہوتی ہے۔ 7 منزلہ بلڈنگ، 7 منزلہ بلڈنگ، یہ بول ہے، ایک بہت بڑے پیپر پر اس کی تصویر بنا دو، صورت ہے۔ لیکن 7 منزلہ بلڈنگ بنانی ہو تو کتنا مٹیریل چاہیے، کتنے مزدور، کتنے پیسے، کتنا ریت، کتنے سیمنٹ، کتنا ٹائل۔ فرمایا ایک تو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ساری دنیا ہم کو دیکھ کے کہتی مسلمان۔ پھر یہ ہمارے کرتے جبے شیروانیاں اور مسلمان، یہ صورت ہے۔ لیکن سچ مچ کا مسلمان، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف کے لیے، اس میں ایک ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی،
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں 5 لاکھ حدیثیں دیکھی. مجھے 4 حدیثیں اس میں ایسی ملی کہ اگر آدمی اس میں آ جائے تو سچ مچ کا اللہ کا بندہ سچا ہے مسلمان. سب سے پہلے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اور کما قال علیہ السلام. مسلمان کے اسلام کی خوبی اس کی اچھائی ہے لایانی سے بچے. لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی عقل سمجھ اور بے پناہ نعمتیں، ان نعمتوں کو فضولیات سے بچانا. اب یہ جو شادیاں ہو رہی ہے تو دلہن کے پہلے دن کا جوڑا کیسے ہوتا ہے؟ دو پیچھے سے پکڑتی ہے، 3 آگے سے پکڑتے ہیں، پھر وہ نکاح کے بعد وہ جوڑا پہنتی ہے. وہ زندگی فضولیات ایسے گھروں میں جو شوکیس ہوتے ہیں اس میں کتنی فضولیات کہ سب سے زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، جان، مال، سمجھ، بوجھ اور تعلقات، ان سب میں فضولیات سے بچنا. دوسری بات، جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے لیے بھائی کے لیے پسند کرو. اس لیے کہ قسمیں کھائی ہے ربنا ورب کل شیء نشهد ان العباد كلهم اخوة. ہم گواہی دیتے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، ایک ہی باپ باپ کی اولاد ہے آدم اور حوا علیہ السلام. جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اور تیسری بات فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ مجھے بتاؤں تو اپنے آپ کو مسلمان کا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی ضرور بتاؤ. فرمایا تیری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو جانوروں تک کا حق بتایا. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. اس اونٹ نے حضور سے شکایت کی، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے کم دیتا ہے. یہ اونٹ نے حضور نے فرمایا بھائی یہ کس کا ہے؟ وہ صحابی سامنے آئے، اللہ کیسے ملے بھائی یہ مجھ سے شکایت کرنا. حضور کی شریعت میں تو جانوروں کا بھی وہ واقعہ تو سب جانتے ہیں. ایک عورت نے بلی پالی کی ہے، بھوکی مر گئی، جہنم میں گئی. ایک عورت نے بھوکے کتے کو پانی پلایا، جنت میں گئی. یعنی یہ ساری باتیں. اسی لیے دوستوں یہ طرح باتیں ہم سب باتوں پر مطمئن ہیں. 7 منزلہ بلڈنگ بنانے سے کتنی محنت ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسے جو کہتے جب ہم کہتے ہیں بندے بندے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، وہاں 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج. 120 سال سے ان دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی. ایک دو دن کی نہیں، 10-20 سال کی نہیں، 120 سال. اتنا خون، اتنی جانیں، اتنا مال، کوئی آپس کی صلح کی کوئی شکل ہی نہیں. مر رہے کرتے ہیں، مر رہے کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے پہلے ان کے آپس میں صلح کے لیے زمینیں نہیں بانٹی. یہ تم رکھ لو، تم رکھ لو، لڑو مت. یہ پیسے تم رکھ لو، پھر رکھ لو، لڑو مت. یہ نہیں. سب سے پہلی جو قسمت آئی تھی مدینے والوں کو، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے، یہ پہلا عمل بتایا. اس سے محبت آتی. اور نماز کے فوراً بعد آپ نے تعلیم کا حلقہ لگایا اور فرمایا انما بعثت معلما
میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. سارے صحابہ نے حضور سے کس طرح سکھا تھا. بہت لمبی ہے وہ تو پوری سیرت ہے. اصل میرے دوستوں یہ اللہ نے صدیوں کے بعد پھر کہنے والا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردہ فرما لیا, آپ تو ہمارے درمیان نہیں رہے, لیکن آپ کا کام جو قرآن آپ پر اترا وہ قرآن, اس کے لیے جو آپ نے شریعت حدیث سے بیان فرمائی ہے وہ ہمارے درمیان ہے. اب فرماتے تھے مولانا ایسا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کام اس زمانے میں حضور کی جگہ پر نمائندہ ہے, آپ کی ذات نہیں لیکن آپ کی بات ہے, اور اس کی وہی قیمت اور وہی قدر اور وہی مقام. اس لیے روز ہم سنتے ہیں, اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تو بھائی دین سیکھو دین کہتے ہیں. تو اس لیے دین سیکھیں گے تو دین پر چلیں گے, سیکھیں. خیر بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال دوستو اللہ نے چند روزہ زندگی دی, سال شروع ہوا ہے, اب ہمیں دو کام کرنے ہیں. پچھلے سال میں جتنی بھول چوک ہوئی ہے, جتنی کمی کوتاہی ایمان بنانے میں, آخرت بنانے میں, نمازوں کو جاندار بنانے میں, دین سیکھنے میں, پھر ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے میں, آگے قرآن نے پہلے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان اور عمل یہ دو چیزیں, یؤمنون بالغیب ایمان, یقیمون الصلاۃ عمل. سچ ہے کہتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے. سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے خرچ تو وہاں ہوتا ہے جب اپنی گجراتی میں بھی کہتے دودھ نہ پانی نہ پانی میں, دودھ کے دودھ میں پانی کے پانی میں, یعنی جب کمائیاں حرام ہوں گی تو اس سے جو کپڑے بنیں گے, اس سے جو مکان بنیں گے, اس کے جو کھانے کھائیں گے, وہ بھی حرام کی کمائی کیا ہوگی. اب مجھے یاد ہے ایک بات کہتے, دیکھو ہمارا ہم سب ایک جگہ کے ہیں. 1992 میں جب مسجد بابری کا مسئلہ ہوا تھا اور سب لوگ مر رہے تھے, کر رہے تھے, بہت فساد تھا, میں نظام الدین میں تھا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا, یہیں سے میں گیا تھا, ارے بھائی گجرات کا کیا حال ہے, مجھ سے پوچھا. میں نے کہا حضرت اس وقت کا حالات بہت برے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا, مولوی صاحب اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک بات کہہ دو, سود, بیاج, انٹرسٹ, اس کی لعنت سے نکلو. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سود چھوڑو. نہیں چھوڑتے ہو, نہیں ڈرتے ہو تو آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے ڈرنے کی اتنا سخت ملا ہے. لیکن اب پورے علاقے میں دوستوں کوئی کسی کو نہ کہے اپنے بارے میں, ہر آدمی ہم سے کہا حاسبو قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود لے لو, وہاں حساب جو دو گے اس سے کہہ دے میری راتیں, میرے دن, میرے گھنٹے گھڑیاں, میرا کھانا کمانا, میرا خرچ, میرے گھر کے سامان, میرے بچے, میری بیوی. اللہ نے ہم کو کامل مکمل جیت دیا. دوستوں یہ تو بہت بڑا, جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور بالکل مرا پانی میں پی لیا, کانوں میں گیا, آنکھوں میں گیا, پی لیا, اور اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. ایسے میں کوئی آدمی کپڑا پھینک دے, رسی پھینک دے, لاٹھی پھینک دے, بھائی اس کو پکڑ لے,
وہ جب اس رسی کو کپڑے کو پکڑ لے گا، یہ کھینچے گا تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی۔ فرماتے تھے ہمارے بڑے کہ صدیوں کے بعد امت ایمان، عقیدہ، اخلاق، عادات، کمائیاں، خرچ کرنا، شادیاں بالکل ڈوبنے کے قریب اللہ نے کرم فرمایا۔ جو محبت آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین، آپ سے محبت، آپ کی امت سے محبت، میرے پیارے کی امت، جیسے ہم لوگ آپس میں میرا پوترا، میرا نواسا، میری بھتیجی، کیا کرتے نا، میرے حبیب کی امت ڈوبنے سے بچ جائے، اس کی موت زندگی سے بدل جائے، اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور دعوت کی محنت کی رسی امت کی طرف سے پکڑ، اور اس میں سے بنیادیں بتلائی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، راستہ اس کا قرآن کریم ہے، اس قرآن کو جو سمجھا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اما جی ہاں بیٹا، قرآن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اس سے پہلے وہ جا چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا بتائیے اخلاق کتنا اونچے، بھائی میں تو بہت۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے فرمایا میں تو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوا تھا میں، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے اور تواضع اتنی ہے، اپنے آپ کو اپنی شان نہیں بتا رہے۔ حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بلال کے پاس گیا، وہ پہلے دن سے انہوں نے بہت مار کھائی ہے اور انہوں نے بہت مجاہدے کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا میں تو بہت بات کو کہنا ہوں، ہوتے ہوتے اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اخلاق تو فرمایا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو پڑھتے، جواب دیا خلقہ القرآن، خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن صفات میں ہے پیپر پر کاغذ پر، وہ سارا آپ کی زندگی میں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے، عملی قرآن 24 گھنٹے۔ ایک صحابی نے پوچھا بھائی پتا کیسے چلا حضور رات کو کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، روز نام پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، اگر لبے لیتے ہیں تو داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، ان کے جو کچھ کرتے وہ کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ اس لیے ہمارا یہ کام جو ہے خالی باتوں کا نہیں ہے، اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب، اور اس نمونے میں آنے کے لیے سب سے پہلے نماز۔ حضور نے فرمایا فضل کمائی لائی کو نماز ایسی پڑھو جیسے نماز پڑھو۔ آدمی جب تنہائی میں بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کو اپنی بھول چوک یاد آتی۔ اماں حوا علیہ السلام اور ابا آدم علیہ السلام، ماشاء اللہ جنت ہے، کوئی تھا ہی نہیں۔ اماں حوا ابا، اتنا کہا تھا اس کے قریب مت جانا، اس طرف کے قریب مت جانا، لیکن چونکہ شیطان بھی سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور ایک بات بیچ میں آپ لوگوں کو اگر بری نہ لگے تو میں کہہ دوں، آدم علیہ السلام جو بعد میں آ گئے وہ اماں حوا کی بات میں آ گئے۔ عام طور پر بڑے بڑے پرانے مجاہد قربانیاں دینے والے گھر والی بھی اس تک چھڑوا دے تو گیا، یہ کہا کہ بستر کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اماں
حضرت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا، جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے، دودھ پیتا بچہ، پانی کا قطرہ نہیں، سایہ نہیں، کوئی آدمی نہیں، حضرت ابراہیم السلام کی تشریح، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اماں حاجر رضی اللہ عنہ کہا تھا اللہ امرک بہذا، ہم کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے جو آپ جا رہے ہیں اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ سب سے جواب دیا ہاں اللہ کا اگر یہ قدم آپ کے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، اللہ نے ظاہر کیا جنگل بیابان اوپر آسمان چاروں طرف پہاڑ آدم ذات، لیکن ایک عورت کا ایمان، یہ صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات اور امہات المومنین اور ان کے واقعات، یہ ہماری آپ کی ضروری ہے۔ لیکن ہم صرف پڑھنے اور سننے، ہاں یہ تو ہم نے بہت سنا، یہ تو ہم نے بہت سنا، جیسے پتا نہیں سنتا۔ اسی لیے دوستو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم وہاں مدینے میں مکہ مکرمہ میں ایک ہمارا عرب دوست کہنے لگا کہ میں آج آپ کو ایک عجیب جگہ لے جاتا ہوں۔ مکے کا تو ذرا عجیب ہے، ایک جگہ لے گئے تو وہاں مسجد بنی ہوئی، کہہ رہے کہ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے جانتے ہو؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تو حضور حجر شریف میں بھی نہیں تھے، اندر مسجد میں گئے تو مسجد میں بھی نہیں تھے، برابر میں جو قبرستان ہے جنت البقیع وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں، رات ہے، اندھیرا ہے، اور وہاں یہ بجلی اور چمڑا نہیں، لیکن ان کو اللہ کے نبی، وہاں اللہ کے نبی، مدینہ منورہ کا کوئی محلہ، کوئی گلی نہیں چھوڑی، سب جگہ اندھیرا، لیکن کہیں نظر نہیں آئے، بہت طرح طرح کے خیالات۔ ایک غار تھی، غار گفا کہہ رہے تو غار، بہت اندھیرا، رات کا اندھیرا، غار کا اندھیرا، لیکن یوں کہتے ہیں جو جس چیز کی عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے سچی طلب کے ساتھ وہ ضرور پا لیتا ہے۔ جیسے دنیا اس وقت دنیا کی تلاش میں لگے ہیں تو اپنے یہاں نہیں تو باہر نہیں تو اس کے آگے اور اس کے آگے اور کہاں آگے، جو جس کی تلاش، جو اللہ کی تلاش میں لگتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے۔ ان صحابی نے دیکھا غفا میں، غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، بہت لمبا سجدہ، 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے، دیکھا تو حضور ابھی سجدے ہی میں۔ جب 4تھی مرتبہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یا رسول اللہ کہہ کے چمٹ گئے، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے نبی، جیسے پہلے نبیوں کے ہوتے ہوئے امتیں تباہ ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امتوں نے تباہ نہیں کر جب تک آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر، 40 سال کی عمر میں تو نبوت کی۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ آپ کے ہوتے ہوئے امت کو اللہ پوری امت کو تباہ نہیں کریں گے، اور آپ کے بعد اگر امت 2 بار استغفار کرتی رہے گی تو بھی اللہ نے ساتھ کو دشمانی دے دیا۔ پچھلے محرم سے لے کے اس محرم تک اللہ کی دی ہوئی جان، مال، سماج،
اور جو کچھ دنیا کے اسباب اور تعلقات اور کاروبار ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کتنی ہوئی، اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان میں بے وفائی کتنی ہوئی، امانتوں میں خیانت کتنی ہوئی، حکموں کو کتنا توڑا۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچے، اس پر سچی توبہ استغفار، کیونکہ بندہ جب ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کا جو آنکھ سے نکل اللہ معاف کر دے۔ تو دوستو ابھی ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، اسی میں سے جیسے میں نے کہا کہ 300 سال کے بعد لوگوں نے پوچھا تھا تمہارے نبی نے کیا دیا، اور ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے بتا دیا۔ اب اللہ نے ہم کو یہ جو محنت دی ہے، اور یہ کوئی اس میں 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 25 سال سے، تو وہ بھی وقت لگاتے ہیں، پرانے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اس کام کے تقاضوں میں، مقامی کام میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، اپنی ذاتی اپنے معمولات کے پورا کرنے میں تو معمولات کی ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں۔ وہ جو ابھی کورونا ہوا تھا نا، تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تھے، میں نے اس وقت ساتھیوں کو فون کر کے بتایا تھا، میں نے کہا یہ جو روزانہ کے معاملات ہیں نا، قرآن کی تلاوت، تسبیح، اشراق، جاش، تہجد، نماز، یہ ایسا ہے جیسے بالکل معمولی سا فون ہو، اس میں چارجنگ پوری ہو، تو جنگل میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کنارے سے بات کر لیتا ہے۔ بہت شاندار، بہت قیمتی فون، کئی لاکھ کا، چارجنگ نہ ہو تو برابر والے سے بات نہیں ہوتی۔ یہ روزانہ کے معمولات، اپنے قرآن کی تلاوت، اپنی تسبیحات، اپنی نمازیں، یہ چارجنگ ہے۔ پچھلے سال میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے شہر روزہ میں، چلے میں، آنے والی جماعتوں کو سنبھالنے میں، علماء کی صحبت اور اللہ والوں کی صحبت اور اچھا ماحول، اس سب سارے پوری پر سچی توبہ اور ان عملوں کو کرتے ہوئے اپنے اندر میں چارجنگ بھر دی۔ جتنی چارجنگ ہوئی جنگل میں کھڑا ہے اور چارجنگ ہے فل، تو کہاں بات ہوتی ہے؟ اور بالکل بہت بڑے بنگلے میں ہے۔ ابھی کی بات ہے، تو میرا فون آ رہا تھا، تو میرے ساتھی نے کہا کہ اپنے جہاں کہتے ہیں یہاں کیا نہیں آتا، نیٹ ورک نہیں آتا ہے، باہر جانا پڑے گا۔ چارجنگ کا تو مسئلہ ہوتا ہے، نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ دوستوں ہمیں ان چیزوں میں اب یہ محرم اور آگے سال، اور یہ کچھ پتہ نہیں کون اگلے رمضان تک اور اگلے محرم تک رہے گا نہیں رہے گا۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اب یہ مجمع ہے، کتنی مرتبہ 4 مہینے سنے ہوں گے، کتنی مرتبہ ہر سال کے 4 مہینے سنے ہوں گے۔ مجھے یاد آیا 1964 میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیان فرمایا تھا، مدینہ پاک، مدینے والوں کا مجمع تھا جو وہاں رہتے ہیں۔ بھائی اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، کم سے کم سالانہ چوتھائی اور 8 دن، باقی 8 مہینوں میں مدینے میں رہتے ہوئے آنے والوں کو سنبھالنا، سکھانا۔ تو یہ 3 ترتیبیں بتائی، اس میں ماشاءاللہ کتنے 4 مہینے دیے ہوں گے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جانے والے ہوں، لیکن تینوں نے جیسے باپ بیٹے کی دکان لگواتا ہے اور بھائی بھائی کی دکان لگواتا ہے، بھائی کیونکہ ہمارے 4 مہینے جو ہے ساتھیوں نے دوسرے کتنے تیار کی۔ اس لیے دوستوں
ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں اور ہیں قصوروار سمجھے کیا ہم نے اللہ سے سچے توبہ معافی مانگنی ہے اور آگے اب ہر سانس ہر منٹ دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کی محنت، اسی کے لیے جان مال اور صلاحیتیں اللہ کی، اس کی نیتیں کرے، ارادے کرے اور قدم اٹھائے۔ جب کوئی جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے ابا کا ہاتھ پکڑ کر، اور وہ جب گرنے لگتا ہے تو ابا خود اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنے ایمان میں، اپنے مجاہدوں میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کرنے میں بہت کمزور ہیں۔ پتہ نہیں کب گرے، کب پڑے، کب گرے کیا ہے، لیکن جب قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، گرتوں کو سامنے والے اللہ پاک۔ اس لیے سچی نیت کے ساتھ کہ اس سال کے، اس آج کی اس مجلس کے جب تک جتنی ہوئی سچی تنہائی میں، مجھے تو یاد آیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نفر اللہ علیہ قدر، جن کا بڑا احسان ہے ہم پر، بخاری شریف پڑھا رہے تھے وہاں طلبا کی خاص بات ہے کہ بھائی تم لوگ کہاں سے نیتیں کر لیا کرو، نماز پڑھنا جاتے ہو تو نماز کو 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھو، نہیں نیت کرو صلاۃ التوبہ سب سے پہلے، جتنی کمی ہوتا ہے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ، اللہ سے مدد لینے کی نماز، چوتھی صلاۃ الاستخارہ، اللہ سے خیر لینے کی نماز، اللہ صلاۃ الشکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کہ چاہے مسجد میں 2 رکعت ہمیشہ پڑھتے، نہیں جب تم نیت اس لیے کہ نیت میں تو آدمی کو کھلی چھوٹے جتنی چاہے لمبی کر لے، جتنی چیزوں کی نیت کر لے، اس لیے یہ 5 نیتوں کے ساتھ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الشکر، یہ شیخ نے بخاری کے درس میں بتائی تھی طلبا کو، جن کو بتائی تھی انہوں نے ہم کو بتائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بھی نیت کرو۔ اور اس سے پہلے وہ سارے صحابہ کی جو ہم پڑھتے ہیں، حکایت صحابہ اور حیات صحابہ، کیسی قربانیاں اور کیسے مجاہدے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کو دور بیٹھے ہوئے تھے تو حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا صدیوں کے بعد شرک اور کفر اور جہالت کے اندھیریوں سے اللہ نے نکال کر ایمان کی دولت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی پوری سیرت نعمت کی قدردانی اور پچھلی ناشکری پر، پچھلی ناقدری پر اور پچھلی جہالت پر سچی توبہ استغفار کی۔ صحابہ کی زندگی ہمارے نمونہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، بھائی تمہیں بھی توفیق دے، اس میں اس کی نیت کرو، انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اس کے مقامی تقاضے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اب بات سے بات یاد آتی ہے، کیا کریں گے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، بہت بے چین، اس وقت تو میوات کے ہمارے ساتھی ہوتے تھے، بڑے بڑے آدمی، وہ سارے جمع ہو گئے۔ حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت آپ کو کیا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جہاں سے نماز کے لیے آئے، جیسے ابھی بلڈنگوں سے اتر کر آتے ہیں نا، کوئی چوتھے مالے سے، کوئی چھٹے مالے سے، کوئی کسی گلی سے، محلے سے، کہ تم کب سے، تم جہاں جہاں سے آئے، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے فلیٹ کے برابر میں، تمہاری گلی میں، تمہارے محلے میں کون بے نمازی؟ تم نے کیا فکر کیا؟ اللہ کو جواب ہے، بڑے حضرت اتنے روئے،
اس لیے دوستوں اپنا فکر صحیح کرنا ہے، اپنے کو دیندار بنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اللہ نے یہ دعوت کی سادہ اور آسان سے محنت جو دی ہے، اسی پر میں نے کہا کہ پچھلا سال ختم ہو گیا، اب نیا شروع ہو رہا ہے، تو نئی نیتیں، بڑی بڑی نیتیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ قرآن ہے۔ ہم تو قرآن کو پڑھنا بھی ہے، صحیح پڑھنا ہے، سیکھ کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم تو سمجھتے علماء کی صحبت اور پھر اپنی ذات سے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ نمونہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر انسان کوئی ہو، کہیں رہتا ہو، کسی کھانے کا ہو، ہر انسان کی ہر ایک کی بھلائی۔ ایک مرتبہ جماعت جا رہی تھی تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، یہ تمہاری جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، حضور کا کام ہے۔ ابھی فرمایا دنیا میں رواج ہے، ہر کام اپنے مثال سے ہوتا ہے، کاروبار، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، حکومت کے مزاج سے، کیونکہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے۔ پھر خود ہی فرمایا نبوت کا مزاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا اور بھلے کا بھلا چاہنا، مشرق مغرب شمال جنوب گاؤں گلی شہر ملک جہاں اللہ کے بندے بندیاں، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کو صحیح راستے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے اور ہم کو کریں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ تو کہو یار۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.